قائد اعظم محمد علی کا وکالت اور آغاز سیاست 24 اگست 1896 کو مسٹر جناح کا نام بحیثیت بیرسٹر ممبئی ہائی کورٹ میں درج کر دیا گیا۔ یہ قابل ذکر واقعہ اس کے ٹھیک 10 سال بعد وقوع پذیر ہوا جب کراچی کے ایک دیہاتی لڑکا قانون کے اس وکٹوریائی محل کے قریب سے گزرا تھا۔ اس نے لندن میں طرح طرح کے جو تجربات حاصل کیے تھے اور مختصر وطن واپسی کے دوران جو زخم لگے تھے، انہوں نے ان تجربات کو مزید پختہ کر کے اسے صحیح معنوں میں آدمی بنا دیا۔ وہ ماں کی شفقت اور بیوی کی محبت سے محروم ہو چکا تھا۔ کراچی کے ساتھ اس کے مضبوط ترین رشتے عمل جرائی کے ذریعے قطع طور پر ختم ہو چکے تھے۔ ایم.اے. جناح اسکوائر نے اگلے چند ماہ بڑی مایوسی اور تکالیف میں گزارے اور پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ ممبئی کے لیے اور مسٹر جناح کے لیے ذاتی طور پر شدید حادثات کا زمانہ تھا، اور پھر چین سے ایک طاعون بیماری موسم خزاں میں درآمد ہو کر ممبئی کی مصروف ترین بندرگاہ میں پھیل چکی تھی۔ متعدی وبا کا جس سے آئندہ اشروں کے دوران ہندوستان کے لاکھوں انسان لقمہ اجل بنے، ممبئی، پونا اور احمد نگر کے با رونق بازاروں اور آبادی والے شہروں میں کم از کم اس وقت تک بڑا زور رہا۔ جب تک 1899 میں طاعون بیماری کا انجیکشن ایجاد نہیں ہوا تھا، مسٹر جناح کی صفائی ستھرائی پر اتنی غیر معمولی توجہ کہ وہ دن میں کئی بار اپنے ہاتھ مل مل کر دھوتے تھے۔ شاید ڈاکٹر کی ایجاد اس دور میں شروع ہوئی۔ اس زمانے میں صابن، پانی اور مکان میں سفیدی کرانے کو اس وبا کا تریاق سمجھا جاتا تھا۔ صاف ستھرے اور بے داغ لباس نیز اپنی ذاتی صحت کا خصوصی خیال اور کم امیزی کے متعلق عمر بھر ان کے دماغ پر جو خبت سوار رہا، اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں۔ وہ اس دور میں وباؤں کے زور اور صفائی کے ناقص انتظام، ممبئی کی مرطوب گرمی، تندرستی کو درپیش خطرات کے پس منظر میں درستی لگتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے چرنی روڈ پر واقع اپالو ہوٹل میں ایک اچھا سا کمرہ کرائے پر لے لیا، جو ہائی کورٹ کے بہت ہی نزدیک تھا، جہاں ان کے بہت سے ایام دوسرے وکلاء کی کارکردگی کا محاسبہ اور اپنے پہلے موکل کے انتظار میں بسر ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسٹر جناح کی وکالت کے پہلے 3 برسوں کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں۔ بہرحال 1900 کا سال ان کے لیے خوشیوں اور امنگوں کا پیغام لایا۔ اس سال ان کے ایک انتہائی بہترین دوست نے ان کے پیشہ ورانہ لگاؤ کی تعریف کی۔ یہی وہ دوست تھا جس نے اس کا تعارف بمبئی کے کیمپ میں کروایا۔ آخرکار اس وکیل نے مسٹر جناح کے بارے میں فوری طور پر اظہار پسندیدگی کرتے ہوئے اسے اپنے دفتر میں کام کرنے کی دعوت دے دی۔ یہ اس نوعیت کی پہلی پیشکش تھی جو اس وکیل کی طرف سے کسی ہندوستانی کو کی گئی۔ یہ بات مسٹر جناح کے انتہائی وفادار دوست میں سے ایک دوست سروجنی نائیڈو نے اپنی یادداشتوں میں لکھی ہے۔ اس وکیل کا مسٹر جناح پر اعتماد اس کی ابتدائی جدوجہد کے نازک دور میں جس سے وہ گزر رہا تھا امید کی کرن ثابت ہوئی۔ بے شک اس کی پھوپھی من بائی، ان کے خاوند پیر بھائی اور حلقہ باب نے معاشرتی طور پر اس کی امداد کی اور لنکس ان سے کامیاب ہو کر آنے پر اسے ضروری معاونت فراہم کی، مگر وہ وکیل جناح کی قانونی کیریئر کے لیے وہی کچھ کیا جو کرافٹ نے اس کی زندگی کے لیے کیا تھا۔ اس وکیل کے چیمبر میں کام کرنے کی بنا پر جناح کو ان معلومات تک بہت پہلے رسائی ہو جاتی تھی جو کورٹ کے نیم تاریخ غلام گردشوں میں سے گزر کر کئی دن بعد دوسرے وکلاء تک پہنچتی تھی۔ اس وکیل کے ماتحت کام کرتے ہوئے چند ماہ گزرے تھے جب اسے پتہ چلا کہ بمبئی کے 4 مجسٹریٹوں میں ایک کی جگہ خالی ہونے والی ہے۔ یہ قیمتی اطلاع موصول ہونے پر اس کا ذہن فوراً حرکت میں آ گیا۔ ایڈوکیٹ جنرل کے دفتر میں کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے اور سگار پیتے ہوئے اس نے آہستہ سے گزرتی ہوئی ایک وکٹوریائی گاڑی دیکھی اور باہر کی طرف دوڑا اور اس میں سوار ہو کر سر چارلس کے دفتر میں پہنچ گیا۔ سر چارلس ان دنوں صوبائی حکومت ممبئی کے قانونی ممبر تھے۔ انہوں نے میفرگسن کی خوبصورت پرعزم نوجوان معاون کو اتنا متاثر کرنے والا پایا کہ اسے عارضی پریزیڈنسی مجسٹریٹ کے طور پر کام کرنے کے لیے چن لیا۔
مسٹر جناح نے 6 ماہ تک اس منصب پر خدمات انجام دی اور ہر قسم کے چھوٹے موٹے فوجداری مقدمے کی سماعت کی، جن میں سے بصرہ سے تعلق رکھنے والے 2 مسلمان لوگ جو افیون کا کاروبار کرتے تھے اور ان افیون کو اپنی پگڑیوں میں چھپا کر رکھنے کے باوجود پکڑے گئے تھے۔ ٹکٹ کے بغیر سفر کرنے والے مسافروں کے خلاف محکمہ ریلوے کی شکایت اور چینی ملاوٹوں کے خلاف الزامات کی انہوں نے بندرگاہوں میں لنگر انداز جہازوں پر کام کرنے سے انکار کر دیا، جیسے مقدمات قابل ذکر ہیں۔ مسٹر جناح نے ایک دیانتدار اور نڈر جج کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیے، تاہم اس نے محسوس کیا کہ باہر کے مقابلے میں بینچ پیشہ ورانہ کشش کے بہت کم امکانات رکھتا ہے۔ کیا یہ جوانی کے نزاع پسندی تھی جس نے وکالت کو اس کے لیے زیادہ دل فریب بنا دیا تھا، یا زیادہ منافع بخش انعامات کی دلکشی؟ بلا شبہ بڑے وکیلوں کے حصے میں شہرت اور دولت دونوں آتی ہیں، اور جناح ان دونوں کے خواہش مند تھے۔ اس لیے جب 1901 میں سر چارلس نے انہیں بینچ میں ایک مستقل جگہ کی پیشکش کی جس کے ابتدائی 1500 روپے ماہوار تنخواہ ان دنوں بہت معقول سمجھی جاتی تھی، تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں جلد ہی اس قابل ہو جاؤں گا کہ 1500 روپے روزانہ کما سکوں۔ چنانچہ انہوں نے بہت تھوڑے دنوں میں ایسا کر دکھایا۔ کامیابی انسان کے قدم چومتی ہے۔ 1901 سے 1910 کے دور حکومت نے جو اتفاق سے 20ویں صدی کی ابتدا کے ساتھ ہی شروع ہوا، مسٹر جناح کو ان کے پسندیدہ کیریئر میں مضبوطی سے استوار پایا۔ وہ خاصی رقم کمانے لگے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک نیا دفتر کرائے پر لیا اور اس بار وہ پرکشش چیمبر کی تحسین و آرائش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جناب بھائی پونجا کی صحت کاروبار مندہ آ جانے کے ساتھ ہی خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ اپنے بقیہ بچوں کو لے کر کراچی سے بمبئی آ گئے۔ وہاں خواجہ کے خوجہ علاقے میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے کر رہنے لگے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ درمیانی زمانے میں مسٹر جناح اپنے باپ کی زیادہ خدمت نہیں کر سکے، یہاں تک کہ 1906 میں جناح بھائی بمبئی کے رتن گیری ساحل پر منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے زندگی کے آخری ایام تنہائی کے عالم میں گزارے۔ 7 بہن بھائیوں میں جناح نے اکیلی فاطمہ کے ساتھ قریبی اور پائیدار تعلق قائم کیا، جس نے بھائی کی گراں قدر مدد کی بدولت باندر کوئنٹ اسکول میں بورڈنگ طلباء کی حیثیت سے داخلہ لے لیا۔ ان دنوں ہندوستان بھر میں مشن اسکول پرائمری اور ثانوی تعلیم کے بہترین مراکز تھے۔ شاندار ابتدائی تعلیم کی بنا پر فاطمہ کو کلکتہ یونیورسٹی جیسی انتہائی سخت مقابلے والے تعلیمی ادارہ میں داخلہ مل گیا، جہاں انہوں نے ڈینٹل اسکول میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی۔ جناح اتوار کے اتوار اپنی پیاری بہن سے ملنے جاتے تھے، اسے بگی پر بٹھا کر بمبئی کے ارد گرد کی سیر کراتے، جو بھائی کی طرح اس کا بھی پسندیدہ مشغلہ تھا۔ بھائی کی طرح لمبا قد، خوبصورت جسم، وہ ہو بہو مسٹر جناح کی دلکش تصویر لگتی۔ اسی کی طرح شریفانہ بلند پیشانی، گال کی ہڈیاں اسی طرح ابھری ہوئی، اس طرح چمکدار بڑی بڑی گہری آنکھیں اور بال جو ابتدا میں کالے سیاہ تھے بعد میں سرد موری سے بالکل سفید ہو گئے۔ مذہب نے جناح کی زندگی میں کبھی اہم کردار ادا نہیں کیا، اگرچہ اس کی سیاسی اہمیت اپنی جگہ تھی۔ انہوں نے آغا خان کے 7 اماموں کو ماننے والی خواجہ برادری سے بلوغت کے مرحلے میں ترک تعلق کر لیا تھا اور 12 اماموں کے پیروکار فرقہ میں شامل ہو گئے جو کسی زندہ امام کے قائل ہیں۔ ممبئی میں جناح کے پسندیدہ دوستوں میں ایک جسٹس بدر الدین طیب جی مسلمانوں میں ہائی کورٹ کے پہلے جج اور کانگریس کے 3 صدر تھے۔ طیب جی جناح کی طرح سیکولر، لبرل و جدیدیت پسند تھے، جنہوں نے مدارس کانگریس کے اجلاس میں صدارتی خطبہ دیتے ہوئے کہا، میں یہ بات سننے سے قطعاً قاصر ہوں کہ مسلمان دوسری نسلوں اور مذہبوں سے تعلق رکھنے والے ہم وطنوں کے ساتھ سب کی بھلائی کے لیے شانہ بشانہ کیوں کام نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جس پر ہم ممبئی پریزیڈنسی میں ہمیشہ سے عمل پیرا ہیں۔ جناح کے دوسرے قریب ترین دوست پارسی، ہندو اور عیسائی تھے۔ ان میں سے کوئی بھی اپنے مذہب کے ساتھ اتنا سنجیدہ نہیں تھا جتنا وہ انگریزی قانون اور ہندوستانی قوم پرستی پر یقین رکھتا تھا۔ علی گڑھ کی تحریک
برطانوی ہند کی ایک چوتھائی آبادی کے اکثر رہنما جو اسلام کے پیروکار تھے یا کٹڑ سنی تھے، جو قرآن اور حدیث نبوی سنت نبوی کو اپنی صحیح روزمرہ طرز عمل کے دو اہم ماخذ سمجھتے تھے، یا سید احمد خان کے جدت پسند پیروکار تھے جو کانگریس کے اس دعوے کو کہ وہ متحدہ ہندوستان کی قومی تحریک ہے اتنی ہی شدت سے رد کرتے تھے جتنی شدت سے علماء کے ان ہونے کے مخاطب تھے۔ 1875 میں یعنی کانگریس کے قیام سے 10 سال پیشتر سر سید نے علی گڑھ جو دہلی سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر جنوب مشرق میں واقع ہے اپنے اثر آفرین اور نیشنل کالج کی بنیاد رکھی، جسے آکسفورڈ کے رہائشی اور ٹیٹوریل کالجی نمونے پر چلایا گیا۔ یہاں مسلمان گھرانوں کے بچوں کو مغربی سائنس، فلسفہ اور اخلاقیات کے علاوہ برطانوی سامراج اور اسلام دونوں وفاداری کا درس دیا جاتا تھا۔ یہاں کرکٹ کے میدانوں اور مطالعہ گاہوں کے کمروں میں وہ نسل پروان چڑھی جس نے بعد میں مسلم لیگ کی تشکیل و تعمیر میں نمایاں حصہ لیا۔ سر سید کو 1870 میں شاہ انگلستان کی طرف سے نائٹ کا خطاب دیا گیا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی برٹش امپائر کی خدمت میں گزار دی۔ واسرائے نے انہیں امپیریلیم کونسل میں نامزد کیا۔ سر سید نے اس مضبوط پلیٹ فارم سے 1883 میں سادہ اور غیر مخلوط اصول انتخاب رائج کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان جیسے ملک کے سیاسی نظام میں جہاں ذات پات کے امتیازات زوروں پر ہیں، جہاں مختلف نسلوں کو ایک نہیں بنایا جا سکتا، جہاں مذہبی اختلافات تشدد امیز ہیں، ایک اصول کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک عشرے بعد انہوں نے کانگریس کے اعزاز و مقاصد کو تاریخ اور زمانہ حال کے حقائق سے بے خبری پر مبنی قرار دیتے ہوئے جھٹلایا اور کہا وہ اس بات کو مد نظر نہیں رکھتے کہ ہندوستان میں بہت سی قومیں آباد ہیں۔ انہوں نے پہلے ہی فرض کر لیا کہ مسلمانوں کے ساتھ مربٹوں، برہمنوں اور کشتریوں کی طرح یکساں معاملہ کیا جا سکتا ہے اور وہ سب ایک ہی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ گویا تو قومی نظریہ کے جدید دور میں پہلی تخم ریزی تھی جو آگے چل کر تحریک پاکستان کے نظریاتی اساس بنی۔ وکالت کے میدان میں نمایاں کردار۔ بمبئی کا بیرسٹر ایم.اے. جناح ایسے افکار و خیالات سے بھی اسی طرح الگ تھلگ اور کوسوں دور رہا جس طرح وہ ایسے استدلال کا قائل نہیں تھا، کیونکہ 1893 تک جب سر سید احمد خان نے پہلی بار ہندوؤں اور مسلمانوں کو دو الگ الگ قومیں قرار دیا وہ لندن میں قیام پذیر تھا۔ ان دنوں وہ قانون کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعبیر و تشریح کرنے میں مصروف تھا۔ قانون ہی اس کا اوڑھنا بچھونا تھا، اگرچہ ایک وکیل کے طور پر اس کی منفرد کامیابی میں اداکارانہ صلاحیتوں کا کوئی دخل نہ تھا۔ حقیقت میں مسٹر جناح وہی کچھ تھے جو کچھ قدرت نے انہیں بنایا تھا۔ بمبئی ہائی کورٹ میں پریکٹس کرنے والے ان کے ایک ساتھی کا کہنا ہے کہ وہ ایک عظیم قانون دان تھے۔ قدرت نے انہیں چھٹی حس بخشی تھی، وہ اپنے گرد و بیش کا مشاہدہ کر سکتے تھے۔ یہ ان کی صلاحیت پوری طرح اجاگر ہوئی۔ وہ انتہائی صاف ستھرے خیالات رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے دلائل کا رخ وطن کی آزادی کی طرف پھیر دیا، ایسے دلائل جن کا انتخاب انہوں نے سوچ و بچار کے بعد کیا تھا۔ وہ انہیں بہت آہستہ آہستہ لفظ لفظ کر کے ادا کرتے تھے۔ ایک اور اہم اثر رقم تراز ہے۔ جب وہ عدالت میں کھڑے ہوتے دھیرے دھیرے جج کی طرف دیکھتے جاتے، اپنی ایک چشمی اینک لگاتے، وقت کا خیال رکھتے جیسے آپ کسی اداکار سے اس کی توقع کر سکتے ہیں۔ وہ سب سے طاقتور بن گئے۔ ہاں ان کے بارے میں یہی لفظ موضوع ہے، سب سے طاقتور۔ وہ کمرہ عدالت پر جادو کر دیتے تھے، سر بالکل سیدھا رکھتے جو بدترین حالات میں بھی سکون رہتا تھا۔ وہ ہم میں سے بے باک ترین وکیل تھے۔ جناح کے سب سے مشہور قانونی شاگرد ایم.سی. چاگلا نے ہندوستان کے پہلے مسلمان جو بمبئی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے، انہوں نے بتایا ان کا مقدمہ پیش کرنے کا انداز اداکاری سے کسی طرح کم نہیں ہوتا تھا۔ سیاست میں جناح کی پسندیدہ شخصیات میں دادا بھائی نورو جی اور پارسی برادری کے ایک اور عظیم و فتین لیڈر سر فیروز شاہ مہتا شامل تھے۔
माता के चैम्बर में इन्होंने दरमियानी अरसे में कुछ देर काम किया था। माता ने 1890 में कांग्रेस सेशन के सदर की हैसियत से तकरीर करते हुए जोर दिया कि हिंदुस्तान के कौमी तमीर के अमल में तमाम अक़लियतों को अपना अपना किरदार अदा करने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मेरे नज़दीक एक पारसी अपने इस वतन से जिससे ने इसे जन्म दिया जितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है वो इतना ही बेहतर और मुखलसर तर है जितना कोई हिंदू या मुसलमान बाहसीत हिंदू या मुसलमान ज़्यादा बेहतर और मुखलस तर है। इन्होंने इस बात पर इसरार करते हुए कहा, क्या ये तसव्वुर करना मुमकिन है कि दादा भाई नौरोजी मिसाल के तौर पर जैसे कि वो सच्चे पारसी हैं, एक हिंदुस्तानी के अलावा कुछ और हैं? क्या किसी को शक होगा अगर मैं एक और मिसाल पेश करूं, ये कि सर सैयद अहमद ख़ान इस वक्त ज़्यादा अजीम और ज़्यादा आली मर्तबा थे जब इन्होंने अपनी जुमला खुदादा तवानाइयाँ और सलाहियतें बिला इम्तियाज़ सब हिंदुस्तानियों के भलाई के लिए वक़फ़ कर रखी थी, या इस वक्त जब वो आखिर में खुद गर्जी और अलहदगी के मसलक का प्रचार करने लगे थे। माता हिंदुस्तान के पहले पारसी वकील थे जिन्होंने 1898 में लिंक्स इन से बैरिस्ट्री पास की और बम्बई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 64 बरस तक काम किया और 4 मरतबा इसके सदर बने। वो एक खुश वज़ा हाकमाना शान रखने वाले और गर्म मिजाज वकील थे जिन्हें बम्बई का बेताज बादशाह कहा जाता था। वो जना के इब्तदाई ज़माना वकालत में दादा भाई नौरोजी से बढ़कर बम्बई का नमूना थे। 1890 में इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के माबैन फ़र्ज़ी रकाबत को तवज्जो हटाने और असलाहात को टालने के एक मौजू हरबे से तबीर किया। नौजवान जनाब भी इन्हीं खतूत पर सोचते थे। कांग्रेस में शमूलियत। कांग्रेस के जिस पहले सेशन में जिन्ना ने शिरकत की वो इसका 20वां सालाना इजलास था। वो दिसंबर 1906 में मुंबई के मकाम पर मुनक़दा हुआ। सरफरोश शाह माता मजलिस इस्तकबालिया के सदर थे। इन्होंने अपने खैर मुकदमी कलमात में जो सर हेनरी कॉटन के सदारती खुतबा से भी तवील था, कांग्रेस के अंदर अपनी सकाफती हैसियत और फसाहत व बलागत से भरपूर असलूब का इज़हार किया। वासराए हिंद लॉर्ड कर्जन की इस मरबहाना नसीहत का जवाब देते हुए कहा, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की निजात सियासत में तलाश नहीं की जा सकती। माता ने सवाल किया, ये उमंगें और आरजुएँ बातदरीज भी कैसे पूरी हो सकती हैं जब तक हमें सियासत के मैदान में एक मामूली और एतदाल पर मबनी किरदार में ही अदा करने की इजाज़त ना दी जाए। बरतानवी हिंद की खुफिया और गैर ज़िम्मेदाराना ब्यूरोक्रेसी के होते हुए यकीनन ऐसा नहीं हो सकता। माता ने वाल्टर पीच हार्ट के इस कौल से कि पूरी ब्यूरोक्रेसी म्यार के लिहाज से बहुत कमतर और मिकदार के नुक्ते नज़र से गैर मामूली ज़ाब्तों पर अमल कराने का रुझान रखती है। मुकम्मल इत्तफाक और इसकी तायद की। आखिर में इसने तजवीज़ पेश की कि आइंदा साल बम्बई से इनके 2 ख़ास नाबीन को कांग्रेस के हैसियत से लंदन भेजा जाए जो सियासी मुबस्सरीन की इस पेश गोई का कामयाबी से हमकनार करने में मदद दे सकें। वेस्ट मिनिस्टर और वाइट हॉल में लिबरल पार्टी की हुकूमत होगी। इस कदर अहम काम के लिए माता ने जिन 2 साथियों का इंतखाब किया, इनमें से एक गोपाल कृष्ण और दूसरे मिस्टर जिन्ना थे। गोपाल कृष्ण को अगले साल कांग्रेस के सालाना इजलास की सदारत करनी थी। इनका इंतखाब हर एक को मौजू और हस्बे हाल महसूस हुआ, लेकिन मिस्टर जिन्ना से अभी तक कांग्रेस के ज़्यादातर लोग ना आशना थे। इस वफद पर उठने वाले अखराजात जमा करने के बहुत से सवाल उठाए गए। अगले साल तो बवजह ये वफद नहीं भेजा गया, ताम 8 साल बाद मिस्टर जिन्ना और गोपाल के मायत में यकीनन लंदन गए। जब इन दोनों को एक ही रॉयल कमीशन में नामजद किया गया था, 1906 के इजलास में मिस्टर जिन्ना गोपाल से पहली मरतबा मिले थे।
تاہم ان کے معاملہ فہمی، دیانتداری اور اعتدال پسندی سے اتنا متاثر ہوئے کہ ایک بار گوپال دل سے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ سیاست میں مسلم گوپال بننا چاہتے ہیں۔ کانگریسی سیاست میں مسٹر جناح کی شمولیت بمبئی میں ان کے ترقی پذیر قانونی پیشے اور معاشرتی زندگی کی ضمنی پیداوار کا ایک لازمی جز تھا، کیونکہ دادا بھائی کے ساتھ ان کا پہلا تعلق لندن میں قائم ہوا تھا۔ لارڈ کرنز کے مربیانہ دور حکومت میں ہندوستان کے اس تعلیم یافتہ نوجوانوں میں سیاسی بے چینی کے اضافے کو تقویت ملی، جو آزادی کے ساتھ محبت کا جذبہ پیدا کرنے والے انگریزی لٹریچر کے افکار سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ لیکن جب وہ اپنے گرد و پیش پھیلی ہوئی بے روزگاری، سیاسی غلامی اور پرلے درجے کی غربت و فلاکت کو دیکھتے تو کلیجہ چیر کے رہ جاتے تھے۔ ویسے بھی 1905 کا سال بہت سی عالمی تبدیلیوں کا سال تھا۔ جاپان نے روس کو دیو پیکر بیری بیڑے پر بجلی کسی سرعت کے ساتھ فتح اسی سال پائی، اور چینوں کی طرف سے انگریزی مال کا کئی بندرگاہوں میں بائیکاٹ اور برطانیہ کے تہلکہ خیز قوی انتخابات، جنہوں نے آئندہ اشرے کے دوران لندن میں لبرل پارٹی کی حکومت قائم ہونے کی پیشگوئی کر دی، جیسے واقعات نے پورے برصغیر میں جوش و خروش کی زبردست لہر دوڑا دی۔ اندرونی طور پر لارڈ کے دور کا سب سے زیادہ ڈرامائی اور دور رس اثرات کا حامل قدم ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے بنگال کی تقسیم کا فیصلہ تھا۔ بنگال کی تقسیم 8.5 کروڑ سے زائد آبادی کے صوبے کا انتظامی لحاظ سے کنٹرول کرنا واقعی مشکل تھا، لیکن اس کی تقسیم کے لیے جو خط کھینچا گیا، اس نے اس صوبے کی بنگالی بولنے والی قوم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ہندوؤں کی اکثریت والا مغربی علاقہ ایک طرف چلا گیا، جبکہ زیادہ تر غریب مسلمانوں پر مشتمل مشرقی حصہ دوسری طرف۔ مشرقی بنگال اور آسام کو ملا کر مسلم اکثریت کا ایک نیا صوبہ قائم کیا گیا، جس کا دارالحکومت ڈھاکہ قرار پایا۔ مغربی بنگال میں، جس کا مرکز کلکتہ ہی رہا، ہندوؤں کی برتری بدستور قائم رہی۔ تاہم اس میں بنگالی بولنے والے، بہاریوں اور اردوئی بولنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اس میں بنگالی بولنے والے ہندوؤں کی اکثریت نہ رہی۔ کلکتہ کے سرکردہ بنگالی ہندوؤں نے، جو 1903 سے کرزن کے زبردست نکتہ چین تھے، انہیں مادر وطن کی اس تقسیم کو برطانیہ کی لڑاؤ اور حکومت کرو کی مشہور پالیسی کا انتقامی حربہ قرار دیا۔ تقسیم کے خلاف پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ، جو کلکتہ کے پرہجوم بازاروں اور تنگ گلیوں سے شروع ہوا، اس میں قوی احتجاج اور باہر سے آنے والے انگریزی مال کے بائیکاٹ کی خوفناک لہر نے بہت جلد بمبئی، پونا، مدراس اور لاہور کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لاکھوں ہندوستانی، جن کا بظاہر سیاسی مطالبات سے دور کا واسطہ بھی نہ تھا، بنگال کے ان انقلابیوں سے متاثر ہو کر، جو ہزاروں کی تعداد میں انگریزی اسکولوں کو چھوڑ کر کلکتہ کی سڑکوں پر کانگریس کا نیا قومی ترانہ بندے ماترم گاتے ہوئے مارچ کرتے اور حکومت کے خلاف جو شیلی تقریریں کر کے جذبات میں آگ لگا دیتے تھے، مضبوطی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر سیاست کے میدان میں کود پڑے۔ جناح نے بنگال کی اس تقسیم کے خلاف ذاتی طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، حالانکہ اس دھماکہ خیز اقدام کے سیاسی اثرات نے نہ صرف اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، بلکہ ہندوستان کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ ایک معتدل کانگریسی دوست اور پیرو کی حیثیت سے شاید وہ صدر گوپال کے اس رد عمل سے متفق ہو گئے ہوں کہ ایک تقسیم ایک ظالمانہ غلطی، موجودہ نوکرشاہی نظام کی بدترین خصوصیت، رائے عامہ کی اعلانیہ توہین، اعلیٰ دنائی کی بابت اس کے جھوٹے دعووں اور لوگوں کے عزیز ترین جذبات سے غیر محتاط بے اعتنائی کا مکمل مظاہرہ ہے۔ بہرحال بمبئی کے ایک مسلمان کی حیثیت
سے جناح ہندوستانی قوم پرستوں کے تمام ذیلی گروہوں کے مابین غم و غصہ اور بے وفائی کے جذبات سے قریباً بالکل الگ تھلگ رہے، جس میں بہت سے بنگالی ہندو شامل ہو گئے۔ بہرحال وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ انگریزوں کا سیاسی اقدام کس قدر دانشمندانہ ہے، جس سے بنگالی مسلمانوں کو کلکتہ کے جگیرداروں، سرمایہ داروں نیز ہندوؤں کی سیاسی قیادت سے چھٹکارا مل سکتا ہے، اور چھوٹے سے پرسکون ڈھاکہ کو کلکتہ، بمبئی اور مدراس جیسی صوبائی حیثیت حاصل ہو سکتی ہے۔ تقسیم بنگال نے پورے بر صغیر کے مسلم شعور کو بیدار کر دیا، جس کی بدولت 1904 میں ڈھاکہ کے مقام پر مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ کرزن کا جانشین لارڈ منٹو بھی نوری پارٹی سے تھا۔ وہ برطانیہ کے ان عام انتخابات سے تھوڑے دن پہلے کلکتہ وارد ہوا، جس کے نتیجے میں اس کی جماعت آئندہ 10 برس کے لیے لندن میں اقتدار سے محروم ہو گئی۔ یکم اکتوبر 1906 کو برطانوی ہند کے ہر صوبے اور کئی ریاستوں سے چنے گئے شریف اہل ثروت اور صاحب قوت مسلمانوں پر مشتمل ایک وفد آغا خاں کی زیر قیادت شملہ کے وسرائے لیگل لاج میں داخل ہوا۔ منٹو کا چوتھا امیر شاہ سواری کا دلدادہ، جسے عرف عام میں مسٹر رالی کہا جاتا تھا، ٹھیک 11 بجے ہال میں داخل ہوا۔ آغا خان نے باری باری اپنے ساتھیوں کا وسرائے سے تعارف کرایا۔ اس کے بعد لارڈ منٹو نے بآواز بلند وہ سپاس نامہ پڑھا جو بچھڑے کے چمڑے سے تیار شدہ ایک باریک جھلی پر لکھا ہوا تھا، اور اس کے سیکرٹری جے آرڈ کو پہلے سے وصول ہو چکا تھا۔ اس سپاس نامہ میں یہ تنبیہ شامل تھی کہ مسلمانان ہند نے ہمیشہ جذبہ داد رسی اور رعایا سے مساوی حسن سلوک پر، جو ان کے حکمرانوں کا امتیازی وتیرہ رہا ہے، مکمل بھروسہ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اپنے مطالبات پر ایسے طریقوں سے زور دینے سے اعتزاز کیا ہے جو خوف و ہراس پھیلانے کا موجب ثابت ہوں۔ لیکن ہم خلوص دل سے چاہتے ہیں کہ مسلمانان ہند کو آئندہ اس شاندار اور قدیم روایت سے انحراف نہیں ہونا چاہیے۔ حالیہ واقعات نے جو جذبات کو بھڑکایا ہے، خصوصاً مسلمانوں کی نوجوان نسل کو، جو شاید بعض حالات میں اور بعض ہنگامی ضروریات کے تحت معتدل مشورہ اور سنجیدہ رہنمائی کی حدود سے آسانی کے ساتھ بیٹھ جا سکتی ہے، اور اس تنبیہ کے بڑے وسرائے یا اس کے عملے میں سے کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ حضور والا ہمیں شروع ہی میں یہ عرض کرنے پر معاف فرمائیں گے کہ یورپی طرز کے نمائندہ ادارے اہل ہند کے لیے نئے ہیں۔ حقیقت میں ہماری برادری کے بہت سے صاحب فکر مند سوچتے ہیں کہ اگر انہیں ہندوستان کے معاشرتی، مذہبی اور سیاسی حالات کے مطابق کامیابی سے ٹالنا ہے تو انتہائی توجہ، پیش بینی اور احتیاط سے کام لینا ضروری ہوگا، اور یہ کہ ویسی توجہ اور احتیاط کے ساتھ انہیں اپنایا گیا تو یہ خدشہ ہے کہ اس سے دوسری برائیوں کے علاوہ ہمارے قومی مفادات ایک غیر ہمدرد اکثریت کے رحم و کرم پر جا پڑیں گے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے برطانوی حکمرانوں کی خدمت میں غیر ہمدرد ہندو اکثریت کے خلاف امداد کی درخواست پیش کرتے وقت قومی مفادات کے الفاظ پہلی بار استعمال کیے گئے تھے۔ سپاس نامہ میں سرکاری ملازمت کے ہر دفتر اور شعبہ میں زیادہ مواقع فراہم کرنے کے لیے
مسلمہ توقعات کا اظہار کرتے ہوئے مزید عرض کیا گیا تھا، ہم مسلمان ایک جداگانہ برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے کچھ اضافی مفادات ہیں جن میں دوسری برادریاں شریک نہیں، اور ان کو بظاہر اس حقیقت سے نقصان پہنچا ہے کہ انہیں معقول نمائندگی نہیں دی گئی۔ اس لیے ہم استدعا کرتے ہیں کہ حکومت برائے نوازش ہندوستان کے تمام صوبوں کی گزلٹ متحد نیر وزارتی سروسز میں مسلمانوں کے لیے ایک مناسب حصے کا اہتمام کریں۔ تعلیم کے مواقع بڑھ جانے کی وجہ سے تعلیم یافتہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، تاہم مسلم ماہرین تعلیم کے ہر تعلیمی طریق شروع کرتے وقت یہ کوشش رہی ہے کہ کردار کو بہتر بنایا جائے، اور ہم یہ سوچنے کی جسارت کرتے ہیں کہ یہ چیز کسی شخص کو ایک اچھا گورنمنٹ ملازم بنانے کے لیے صرف ذہنی مستعدی سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ آخر میں مسلمانوں کے لیے مرکزی اور صوبائی کونسلوں، ہائی کورٹس کے بینچوں، بلدیاتی اداروں، نیز یونیورسٹیوں کی ایوان بالا و وزیرے میں علیحدہ نشستیں مخصوص کرنے کی گزارش کی گئی تھی۔ منٹو نے اس وفد کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ اس نے علی گڑھ اور اس کے طلباء کے کردار کو سراہتے ہوئے انہیں اپنے مذہبی عقائد میں پختہ وفاداری اور حب وطنی کے اصولوں پر محکم قرار دیا۔ اس نے وفد کو اس وفاداری، سوجھ بوجھ اور مضبوط استدلال پر مبارکباد دی جس کا اظہار اس کاغذ پر فرمانی سے کیا گیا تھا۔ اس نے مشرقی بنگال اور آسام کے مسلمانوں کا اس بات پر شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے تقسیم کے دوران بڑی اعتدال پسندی اور ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ انگریز ان کے ساتھ ہمیشہ انصاف اور مساوی سلوک کریں گے، چونکہ وہ گہری بنیاد پر استوار لبرل پارٹی کے جمہوری اصولوں پر یقین نہیں رکھتا تھا اور بذات خود ایک رجعت پسند ذمہ دار تھا۔ اس نے امراء کے وفد کو یقین دہانی کرائی کہ میں مشرقی نسلوں کی موروثی جبلت اور روایت کے مابین مغربی دنیا کی سیاسی مشینری کا ہرگز خیر مقدم نہیں کروں گا۔ آخر میں منٹو نے اعلان کیا کہ ہندوستان میں کسی ایسے طریقہ انتخاب کو شرانگیزی ناکامی کا تصور کیا جائے گا جس کا مقصد بر صغیر کی آبادی کی اجزائے ترکیبی میں شامل برادریوں کی عقائد و روایات سے قطع نظر شخص حق رائے دہی کو استعلام کرنا ہو۔ مسلم برادری کو مطمئن رہنا چاہیے کہ ایک برادری کے طور پر ان کے سیاسی حقوق اور مفادات کا اس نئے انتظامی ڈھانچے میں تحفظ کیا جائے گا جس سے میرا تعلق ہے۔ وفد نے اس یقین دہانی پر اظہار اطمینان و مسرت کے ساتھ وزرائے کا شکریہ ادا کیا۔ دوپہر بعد گارڈن ٹی پارٹی میں وفد نے لیڈی منٹو کو یقین دلایا کہ اب ہم محسوس کرتے ہیں کہ وزرائے ہمارے خیر خواہ ہیں۔ منٹو اور ڈنلپ سمتھ نے اسے اہم ترین کامیابی سے تعبیر کیا اور غالباً آخر الذکر اسی شام اپنی بیگم کو بتایا کہ میرے خیال میں اس طرح 23 ملین لوگوں کو باغی اپوزیشن کے صفوں میں شامل ہونے سے روک لیا گیا ہے۔ کلکتہ کے مشہور قوم پرست اخبار امرت بازار پتریکا نے وفد اور اس کے استقبال کے بارے میں یوں تبصرہ کیا: یہ ایک ہوشیار کرنے کا معاملہ تھا جس کی مکمل منصوبہ بندی مفاد پرست حکام نے اپنے کرتوتوں پر پانی پھیرنے کے لیے کی تھی۔ حکام چند باحثیت سادہ لوگوں سے اپنے طرز عمل کی تصدیق چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہندو ایسا نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے رجعت پسند طبقات سے اس کام کا آغاز کیا۔ یہ دونوں اندازے مبالغہ پر مبنی تھے۔ بلا شبہ وفد کے ساتھ مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا جو شاہراہ پاکستان کی طرف سے ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے وعدہ کیا گیا، تاہم شملہ وفد کی کوششوں کا اصل لب لباب مسلم لیگ کی تشکیل تھی جس کا قیام سال ختم ہونے سے پہلے عمل میں آ گیا۔ جناب کو جو ہی انہی دنوں
آغا خان کے اسماعیلی فرقے سے علیحدہ ہوئے تھے۔ مسلم وفد یا ڈھاکہ میں ہونے والے مسلمانوں کے اجلاس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔